بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتے تھے، جس کا ایک مختصر سا نمونہ میں آپ کے سامنے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ثالثی کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت پیغمبر علیہ السلام کی مجلس کا جو نظارہ دیکھا، اس کو مشرکین کے سامنے جا کر اس طرح بیان کیا: ای قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری والنجاشی۔ اے لوگو، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں قیصر و کسری اور نجاشی کے دربار میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ کما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا۔ مگر اللہ کی قسم، میں نے کبھی کہیں کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اتنی قدر اور عزت کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرتے ہیں۔ واللہ ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده۔ اللہ کی قسم، آپ کے دہن مبارک سے نکلا ہوا بلغم اور تھوک ان صحابہ میں سے کسی آدمی کے ہاتھ پر ہی گرتا ہے جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے۔ آگے وہ ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا إِلَيْهِ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی مزید فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی حکم کرتے ہیں تو وہ اس کو بجا لانے میں جلدی کرتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو آپ کے وضو کے مستعمل پانی کو لینے کے لیے ان میں جھگڑا سا ہونے لگتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں تو وہ آپ کے دربار میں اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ آپ کی انتہائی عظمت کی بنا پر وہ آپ کی طرف نظر بھر کر بھی دیکھتے نہیں ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مشاہدہ بیان کیا، یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ معاملہ ہر روز اور ہر جگہ تھا۔ حضرات صحابہ نے محبت رسول و جانثاری اور فدویت کے ایسے ایسے نمونے پیش فرمائے ہیں کہ ان کے مقابلے میں شیریں، فرحاد اور لیلی مجنون کے قصے قطعاً بے حیثیت معلوم ہوتے ہیں۔